الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہماری زندگیوں کو منور کر دے، تاکہ ہم زندگی کی مشکل راہوں میں آسانی کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، اور وہ ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے ٹھنڈا کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون آئی جن کے شوہر نے ان سے زہار کیا تھا۔ زہار دور جاہلیت کی ایک رسم تھی یا طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا جس میں شوہر بیوی کو کہتا کہ انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی اس کے بعد میرا اور تمہارا شوہر بیوی والا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور ایک طرح سے میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو، یعنی طلاق ہو گئی۔ یہ خاتون جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اس وقت تک چونکہ زہار کا قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے یہ فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ یہ خاتون بار بار رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور جھگڑ رہی تھی کہ اگر میری طلاق ہو گئی تو میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے ضائع ہو جائیں گے، یعنی ان کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو کیا کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے؟ بہرحال ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں ایک قانون نازل کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون کیا ہے؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی ماں اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، صرف لفظی طور پر کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، یعنی ایسی کوئی بات ان سے کہیں، پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا ہے وہ کفارہ؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی نصیحت صرف زبانی نہیں، صرف سمجھانا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مالی جرمانہ بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے کہ جو معمولی نہیں ہوتی، اور ان کا کہنا اس کی ساری زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے بھی اور اگلی زندگی کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ اسلام سے پہلے تو ظاہر ہے دور جاہلیت تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، بہت سی چیزیں انہوں نے خود ہی اپنے طور طریقے بنا رکھے تھے، خود ساختہ قوانین تھے ان کے۔ لیکن اسلام کی جب روشنی آئی تو اس نے اچھے اور برے کا، صحیح اور غلط کا، حق اور ناحق کا فرق بالکل الگ الگ واضح کر کے بتا دیا، اور اسی میں انسانوں کے لیے خیر تھی۔
اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح اسلام ایک عورت کے حق کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہی خولہ بنت ثعلبہ جن کی وجہ سے یہ قانون اللہ نے دیا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں یہ مل گئی۔ حضرت عمر دیر تک ان کی بات سنتے رہے تو ساتھی جو تھے وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ یہ کون خاتون ہے جنہوں نے امیر المومنین کو راستے میں روک دیا ہے۔ تو جب وہ ان کی بات سن کر فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی بات 7ویں آسمان پر سے سنی گئی تھی، یہ اگر مجھے سارا دن بھی روکتی تو میں رکتا، اللہ نے اس عورت کی بات سنی تو کیا عمر نہ سنے گا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس وقت وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی تو مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سے ان کی بات سن لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سننے والا اور جاننے والا ہے، اور پھر صرف سنی نہیں، اس مسئلے کو حل کیا، اور اس مسئلے کو حل اس طرح کیا کہ شوہر کے اوپر ایک بہت بڑی مقدار یا ایک کفارہ عائد کیا گیا تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کے الفاظ ادا نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شخص ایسی بات کہہ دے تو دوبارہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ کفارہ دے جس میں ایک غلام آزاد کرے، اور جس کے پاس غلام نہ ہو جیسے آج کل نہیں ہے تو وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اس میں سے اگر ایک روزہ بھی بغیر شرعی عذر کے چھوڑا تو شروع سے دوبارہ پھر یہ روزے رکھنے ہوں گے۔ شرعی عذر میں سفر اور بیماری ہے، اس کے علاوہ نہیں کچھ۔ پھر فرمایا کہ قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے یا روزے رکھنے کے قابل نہیں کسی وجہ سے تو اس کو پھر کھانا کھلانا ہوگا، اور یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ گویا ایمان عمل کا نام ہے، ایمان صرف زبانی کلامی باتیں کرنا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے ان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہی مان جانا ہے۔ پھر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں یہ، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہاں کافر کون ہے؟ جو اللہ کی ان حدوں کو توڑیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کے احکامات نہیں مانتے، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے، اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو پھر ان کی سزا کیا ہے؟ ذلت کی زندگی۔ اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں کر کے اور اللہ کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، وہ کفارہ نہیں دیتا اور اپنے اس گناہ کا ازالہ نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہ پھر وہ بچ جائے گا۔ بعض اوقات انسان بات منہ سے کر کے پھر بھول جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیے کہ لوگ عام طور پر اس طرح کے الفاظ تو نہیں بولتے زہار کے، لیکن بعض لوگوں نے طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی سے ناراضگی ہوئی تو کہا تم آزاد ہو، تمہیں طلاق ہے، پھر جب جی چاہا رجوع کر لیا، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی لفظ پھر، یعنی اللہ کی آیات کو کھیل بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات خواتین جو ہیں وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے، اب اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کس طرح گزارے، ان کا وہاں رہنا جائز بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس جگہ کو چھوڑتی ہیں تو کہاں جائیں۔ تو ان باتوں سے بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک انسان کی نہیں، صرف وہ اپنی بیوی کی نہیں، خود اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ کی نظر میں ان کا مقام کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس رکھنا چاہیے، ایسے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اور پھر اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ ایسی بات منہ سے نکل جائے تو جہاں کفارے کی رخصت ہو وہاں کفارہ دیا جائے، اور جہاں رجوع کی اجازت ہو وہاں رجوع کیا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا قانون رجوع کی اجازت نہ دیتا ہو تو حرام کی زندگی بسر کرنے سے پرہیز کیا جائے۔
پھر فرمایا وہ بھول گئے ہیں، یعنی کہہ کے ایسی باتیں خود سے فراموش کر گئے، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو۔ یعنی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں تو ایک طرف، اگر کوئی چپکے سے کسی کے کان میں بھی بات کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے۔ یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ وہی حرکت کیے چلے جا رہے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ یہ کون لوگ تھے جن کی طرف اشارہ ہے؟ یہ دراصل منافقین وغیرہ تھے جو مسلمانوں کی چپ چپ کے باتیں کرتے، غیبت کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور اس طرح ان کو اذیت دیا کرتے تھے۔ سرگوشیاں عام حالات میں بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ انسان بھری محفل میں صرف ایک خاص بندے کے ساتھ اس کے کان میں بات کرے، خصوصاً بلا ضرورت، جس سے دوسرے سب لوگ ایک تجسس کا شکار ہوں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب اکٹھے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے سب کے ساتھ بات کریں، مشترکہ بات ہو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرنے لگتے ہیں یا پھر کسی کی طرف اشارہ کر کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان باتوں سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ یہ اسلامی اخلاق اور آداب کے منافی ہیں۔ جب تک کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو، بات کو کھلے عام کرنا چاہیے تاکہ دوسرا غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عموماً شیطان دوسروں کے دل میں یہ ڈالتے ہیں شاید یہ ہمارے خلاف کوئی بات ہے اس لیے کان میں کی جا رہی ہے، ورنہ تو سب کے سامنے کہی جاتی۔ تو صرف جس صورت میں سرگوشی کی اجازت دی گئی وہ ہے کار خیر۔ تو آگے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا پھر وہ وہی کچھ کر رہے ہیں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز سے منع کر دے تو پھر رک جانا چاہیے انسان کو۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین، کیونکہ اہل ایمان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا۔ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا معنی یہ تھا کہ نعوذ باللہ تم پر ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان منافقین کے ساتھ مل کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ان کا صاف طور پر ان کا اخلاق اور ان کے اعمال واضح ہو رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اور جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی دنیا میں تو وہ غلط کاموں پر اور زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے حساب کتاب کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو۔ یعنی ضرورت اگر پڑے کسی اچھے کام کی، کہ مثلا کسی نے صدقہ کرنا ہے تو وہ ظاہر کر کے نہیں کرنا چاہتا تو خاموشی سے کسی کو بتا دے، یا کوئی ایسی بات جو کسی کے متعلق ہو جو اگر محفل میں کھلے عام کی جائے تو اس سے کسی کی عزت پر حرف آتا ہو لیکن وہ بتانی بھی اشد ضروری ہو، تو ایسی صورت میں خاموشی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے لوگ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، اور وہ بھی ضرورت کے وقت انسان کرے۔ پھر فرمایا اور اس رب سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ سرگوشیاں تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، یعنی دوسروں کو دکھ دینے کے لیے، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک ہے سرگوشی کرنے والے اور دوسرے وہ جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔
کرنے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہو. لیکن جو دیکھ رہے ہو کہ کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو انہیں اس کو اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے، پرسنل نہیں لے لینا چاہیے، اور دل میں ایک اعتماد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ میرے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہے، کسی کو بھڑکا رہا ہے، تو اللہ کے اذن کے بغیر مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا. اس لیے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا ان کی غلط حرکتوں پر، سمجھانے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے. تو ایسی صورت میں انسان اپنے دل کو سمجھا لے، اس سے پھر انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے اور وہ جو کام زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس پر مزید فوکس کر سکتا ہے. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو. یعنی کسی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر، خیر کے کسی کام کے لیے تم اکٹھے ہو تو بعض اوقات زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. تو اس صورت میں دل تنگ نہ ہو، بلکہ اس مجلس کے ادب آداب کا خیال رکھو. ایک ادب تو یہ بتا دیا گیا کہ وہاں بیٹھ کے کانوں میں باتیں نہ کرو، اور دوسرا ادب کیا بتا دیا گیا کہ اس موقع پر صرف اپنی فکر نہ کرو کہ مجھے کون سی اچھی جگہ ملے گی، دوسروں کے لیے سیکریفائس کرو. دیکھو دوسرے کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے لیے جگہ بناؤ، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا. کس چیز میں؟ اگر تم وہاں سیکھنے کے لیے آیا تو اللہ تمہیں اور سکھا دے گا، تمہارے علم میں، تمہارے رزق میں، تمہاری قبر میں، ہر جگہ اللہ وسعت دے گا. تو کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا دراصل اپنے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، اور کسی کے لیے مشکل کھڑا کرنا، اور کسی کو ستانا، اور کسی کے لیے زندگی کی راہیں روکنا اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا کہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، یہ ان کا نقصان تو اللہ چاہے گا تو ہوگا ورنہ نہیں. لیکن ایسا انسان اپنا نقصان لازمی طور پہ کر لیتا ہے، کیونکہ کسی کا برا چاہنے والا، کسی کے لیے بدنیتی رکھنے والا دراصل اپنا برا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس وقت شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا. تو اس چیز کو اچھی طرح جان لینا چاہیے. پھر اسی طرح وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی بعض اوقات ضرورتاً کسی شخص کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اس کو مائنڈ نہ کرو، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اس سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. یہ بعض مجلس کی ضروریات کے تحت ایسا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو آگے کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی بزرگ کو کسی کرسی پہ بٹھانا پڑتا ہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ جس کا ایمان ہوتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. کسی خاص کرسی پر بیٹھنے سے ہی درجہ بلند نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے، اور خاص طور پر علم حاصل کرنے کی وجہ سے. مثلا علم کی مجلس میں لوگ حاضر ہوئے اور کسی کو اس کی مرضی کی جگہ نہیں ملی، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور بعد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بہت سی اچھی باتیں سیکھی. محروم کون رہا؟ وہی جو چلا گیا. تو ایسی جگہوں سے خیر لیے بغیر نہیں آنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراض ہو کے نکل نہیں جانا چاہیے. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند مرتبے عطا کرے گا. جب کسی کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات خود ہی بلند کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام بن جاتا ہے. تو انسان کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کو عام کرنے والا ہو. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. آگے ہوتے ہو، پیچھے ہوتے ہو، کسی مجلس سے نکل جاتے ہو، اندر آتے ہو، صحیح جگہ بیٹھتے ہو، بیٹھنے کے بعد اٹھائے جاتے ہو تو اٹھ جاتے ہو، کسی کے لیے جگہ تنگ کرتے ہو یا کھلی کرتے ہو، سب پتہ ہے اس کو، اور سارا اجر اور حساب اسی کے پاس ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے بات کرنا چاہو، تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو. کیونکہ ہر شخص نے ایک یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ آپ کو الگ لے جاتا اور
الگ کچھ باتیں اپنی بتانا شروع کر دیتا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا تھا، اور یہ چیز بلا وجہ ایک تکلیف کا باعث بن گئی تھی کہ ہر شخص پرائیویٹ ٹائم چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حد میں رکھنے کے لیے عارضی طور پر ایک حکم دیا کہ غیر ضروری لوگ چھانٹ دیے جائیں، اور واقعی جس کی جنون ضرورت ہو صرف وہ آئے، صدقہ دے، اور اس کے بعد اپنی بات کر لے. تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم، یعنی انتہائی کو مفلس فقیر شخص ہے تو وہ اور بات ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا، یعنی بعد میں یہ ہٹا دی گئی پابندی، تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ تم سے زیادہ تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. یعنی قسمیں کس بات کی؟ کہ وہ آپ کی مجلس میں آتے تو قسمیں کھا کے کہتے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی ایک طرف تو اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی گرفت سے بچے رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں پھر مسلمان بن کے طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں. یعنی مثلاً وہ آپ کی مجلس میں آ کے چرب زبانی سے ایسی ایسی باتیں کرتے کہ جس سے یہ لوگ عام سادہ لوگ سمجھتے کہ یہ تو اسلام کے بڑے خیر خواہ اور وفادار ہیں، اور پھر جب وہاں سے اٹھتے تو باہر جا کے مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرتے. تو وہ چونکہ ڈبل فیس لوگ تھے، کہیں کچھ، تو ان کی حرکات پر یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے روکتے ہیں. فرمایا اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہاں بار بار ذلت کی بات آ رہی ہے، اور یہ ذلت کس کے حصے میں؟ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے. اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں. کیونکہ قسمیں کھانے کی ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ ہر بات پر انسان اللہ کو بیچ میں لے آئے اور پھر بات کرے. اور یہ وہی شخص کرتا ہے جس کو اپنی بات پر اعتماد نہیں ہوتا یا دال میں کچھ کالا ہوتا ہے. ورنہ عام طور پر انسان سیدھے طریقے سے کسی سے بات کرے اور کانفیڈنس کے ساتھ کرے تو خواہ قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. یعنی قیامت کے دن شاید وہ عذاب سے بچ جائیں قسمیں کھا کے، جیسے دنیا میں بچے رہے تھے سزا سے. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. کیونکہ دوست کی محبت اور دوست کے دشمن کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الحشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے.
سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. یعنی یہ پوری کائنات اللہ کی وفادار ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اللہ سے انہیں کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور دوسری طرف انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ربیہ بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دن بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی اور میں سو جاتا، مگر آپ تسبیح پڑھتے رہتے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. یہاں پر ایک واقعہ ہے تاریخی جس کی طرف پہلے اشارہ کروں گی تاکہ آیات سمجھ آئیں. مدینہ کے مشرق میں بنو نذیر کی آبادی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے مضافات میں آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. تو بنو نذیر کی جو آبادی تھی ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا معاہدہ تھا، لیکن یہ لوگ بار بار عہد شکنی کرتے. صرف یہی نہیں، باقی قبائل بھی کرتے. اب ایک موقع پر ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کسی معاملے میں ان کی بستی میں گئے تو ان لوگوں نے سازش کر کے جب آپ تشریف فرما تھے وہاں سے اوپر چھت سے ایک پتھر گرا کے آپ کو ہلاک کرنا چاہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس تشریف لائے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کا جا کر محاصرہ کیا اور 4 ہجری میں ان کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں انہیں خیبر سے بھی نکال دیا گیا. تو اول الحشر یہ پہلا موقع ہے جب یہ مدینہ سے نکلے، اور اس کے بعد اگلا موقع جب حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے اور شام کی طرف یہ لوگ جا کر بسے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں گھروں سے نکال باہر کیا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ کسی اور کے وہم و گمان میں. تمہیں یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. یعنی انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے قلعے بنا رکھے تھے اور وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیے ہوئے تھے. اسلحہ، عمارتیں، مضبوط گھر، کاروبار، ہر چیز تھا ان کے پاس. لیکن کیا نہیں تھی؟ عہد کی وفاداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اللہ کے حکموں کی پابندی وہ نہیں تھی. لہذا دنیا کی کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. یعنی جاتے ہوئے وہ اپنا سب سامان وغیرہ اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے چھتیں توڑ کے اس کی کڑیاں بھی نکال کے لاد کر وہ لے گئے مدینہ سے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے. یعنی بعد میں پھر جو کچھ بچا کچا تھا وہ ختم ہو گیا. بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو، فاعتبروا یا اولی الابصار. کس بات کی عبرت، کیا سبق؟ کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، ان کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی نہیں کرتا، اس کو کس طرح دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ذلت کی عملی مثال ہے. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا میں ہی انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی سرے سے ہی ختم کر دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. یعنی یہ اتنی بڑی سزا اس لیے تھی کہ یہ کسی عام انسان سے معاملہ نہیں تھا. انسانوں کے درمیان جو معاہدات ہیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول سے کوئی عہد کیا ہوا ہو کسی نے تو اس کی پابندی تو کئی گنا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا،
اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں۔ یعنی جب باقاعدہ جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس کی تقسیم کا قانون اور ہے، اور یہ فے کا مال ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آیا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے مال فے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں، یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ زکوٰۃ کا قانون بھی اسی لیے رکھا گیا تاکہ مال ایک جگہ نہ جمع ہو، سوسائٹی میں پھرتا رہے، یعنی سب تک جاتا رہے، سب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جب ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ نقصان کا باعث بن جاتی۔ مثلا اگر سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے اور ہوا اس کو اٹھا کے بادل کی شکل میں دور لے جا کے نہ برسائے تو آپ دیکھیے کہ سمندروں میں طغیان ہی آ جائے۔ اسی طرح جسم میں انسان کے خون سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے لیے صحت کا باعث ہے، لیکن اگر وہ سرکولیشن بند ہو جائے، کہیں ایک جگہ کوئی بھی کلاٹنگ ہو جائے، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالوں سے بھی انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں خاص طور پر ایسے قوانین دیے ہیں مسلمانوں کو کہ جس کے ذریعے دولت صرف چند ہاتھوں تک نہ رہ جائے اور باقی طبقات محروم نہ ہو، ان کو زکوٰۃ سے، اور پھر زکوٰۃ سے بھی اگر بات نہ بنے تو صدقات اور خیرات اور دیگر طریقوں سے ان کی مدد کی جاتی رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہیں، یعنی مال فے، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر نکالے گئے تھے، یعنی مکہ سے چھوڑ کر سب کچھ اللہ کی خاطر اس کے رسول کے ساتھ مدینہ آ گئے، تو ان کے وظائف بھی اس میں سے ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہ لوگ صرف مکہ سے نہیں بلکہ کچھ اور علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے مدینہ میں، جو اصحاب صفہ وغیرہ تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے وہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہی راست باز لوگ ہیں۔ اولئک هم الصادقون، کیوں؟ کیونکہ وہ عمل سے اپنی بات کو سچا کرتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ رسول کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور دین کے راستے میں قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے، یعنی انصار۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ یہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ہجرت کر کے آیا ہے اور دوسرا اس کو اپنے گھر میں ویلکم کر رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، وہ ان کو بوجھ نہیں سمجھتے، ان کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت ہی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو کچھ دیتے اور انصار کو کبھی نہیں بھی دیتے تو وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہوں، خود نہ بھی ہو ان کے پاس پھر بھی دیتے ہیں۔ تو سوچئے ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، پھر کیسا ایمان اور کیسا دین ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی نہ دیں اللہ کے راستے میں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آتے تھے تو آپ ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھجوا دیتے تھے۔ تو ان انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے پاس مہمان بھیج دیجئے۔ جب یہ مہمان کو لے کے گھر پہنچے تو اتنا کھانا نہیں تھا، بس اتنا تھا کہ یا گھر والے کھا لیتے تو یا مہمان کھاتا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھوکا ہی سلا دو تھپک کر، تو انہوں نے سلا دیا۔ اس کے بعد مہمان کو کھانے پہ بٹھایا، چراغ بجھا دیا، خود بھی کچھ نہیں کھایا، اور مہمان کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے وہ ساتھ کچھ کھا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح ادروائز مہمان کھاتا نہیں۔ تو جو کچھ تھا وہ مہمان کو کھلا دیا، اور اس راز کا علم صرف اللہ کو تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تعریف میں یہ آیت نازل کی کہ یہ اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں صرف اللہ کی خاطر، خواہ خود بھوکے بھی کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی دین بھی وہیں پھلتا پھولتا ہے، اچھے ریلیشن شپس بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں انسان دوسروں کو خود پر ترجیح دیتا ہے۔ اور اگر حال یہ ہو کہ انسان خود کو بڑا سمجھ بیٹھے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے تو وہاں کبھی بھی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دل میں ایمان اور بخل، شح اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ مضبوط کردار تھا جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے کاموں میں اتنی برکت ہوئی کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اور خاص طور پر دین کے کام میں جس اخلاق کی ضرورت ہے وہ دل کی وسعت ہے، یعنی شح سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حرص سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی حرص کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ حرص نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل اختیار کر لیا، اور حرص نے جب ان سے ناتا توڑنے کا کہا یا رشتہ توڑنے کا تو وہ توڑ بیٹھے، اور جب حرص نے فسق و فجور پر ابھارا تو وہ اس کے مرتکب ہوئے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ یعنی صرف عمل سے نہیں بلکہ اپنی خیر خواہی کا اظہار دعاؤں سے بھی کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ یعنی ایک طرف اتنے سنسیئر لوگ ہیں، سچے اہل ایمان، اور دوسری طرف منافقین۔ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں، یعنی ان سے زیادہ دوستی ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو منافقین ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، اگر ان کو نکالا گیا تو ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ کوئی ساتھ نہیں نکلا۔ اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی بلا وجہ ان کے ساتھ وفاداریاں جا کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صاف صاف مخالفت۔ اور آپ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے تھے، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، یعنی منافقین، کیونکہ نفاق کی تو بنیاد ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، بزدلی دکھائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، کیونکہ جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، وہ دل کا چور ہوتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جم کے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی طاقت انسان کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی، لوگ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لیے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا اس لیے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے۔ تو جب انسان کے اندر منافقت ہوتی ہے تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتے، لیکن منافق ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، یعنی تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ بھی منافقت کی علامت، کیونکہ ایمان انسان کو اکٹھا کرتا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر وسعت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا ہے تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ خود بخود ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔
ان کا حال یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے ساتھ تعاون وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں. اشارہ ہے کفار قریش اور بنو قینقاع کی طرف جو کچھ عرصے پہلے شکست کھا چکے تھے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر. جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. ہم سب سے زیادہ کنسرن آج کے لیے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا بنے گا، کس چیز میں فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے. یہی ہمارا معیار رہ جاتا ہے. اسی بنا پر ہمارے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو 2 دنوں میں بانٹا ہے، ایک آج کا دن اور ایک کل کا دن ہے. آج کا دن جو دنیا کی زندگی اور کل کا دن جو آخرت کی زندگی. چونکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کے لیے، تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو عارضی زندگی کا نقصان کر کے ہمیشہ کی زندگی کو بچا کے رکھتا ہے، اس کا فائدہ سوچتا ہے. اور بے وقوف ہوتا ہے وہ شخص جو آخرت کو قربان کر کے دنیا کا فائدہ کرتا ہے اور ہر فائدہ دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو کل کے لیے کیا تیار کر رہے ہو، اپنی آخرت کے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے بات، ورنہ جب تک انسان لوگوں سے ڈرتا ہے وہ پھر دنیا ہی کے فائدے سوچتا رہتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. سب نیتیں، اعمال، طریقہ کا ہر چیز اس کو پتا ہے کہ تم کوئی قدم اٹھاتے ہو کس طرف، کیا سوچ کے، اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یعنی جب انہوں نے اللہ کو بھلا تو غفلت میں پڑ گئے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کا نفع نقصان حقیقت میں کس چیز میں ہے، وہ پھر صحیح سوچ نہیں رکھتا، صحیح ڈیسیژن نہیں لے پاتا. یہی لوگ فاسق ہیں، پھر وہ کھلے چھپے جہاں ضرورت پڑے اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے. پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. نہ ان کا ایمان ایک جیسا، نہ ان کی عبادات ایک جیسی، نہ ان کا اخلاق ایک جیسا، نہ ان کی زندگی کے طریقے ایک جیسے. دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں، چاہے ان کی دنیا کا کچھ نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ اپنی آخرت کو قربان نہیں کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یعنی یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں، لیکن ان لوگوں کے دل پتھروں سے بھی سخت ہیں کہ جن پر اللہ کی کوئی بات، اس قرآن کی کوئی بات اثر کرتی نہیں، اندر جاتی نہیں. ورنہ یہ قرآن اتنی پاورفل چیز ہے، ایسی تبدیلی لاتا ہے انسانوں کے اخلاق، کردار، مزاج میں، ان کے اندر ایسا تقوی پیدا کرتا ہے کہ پوری پرسنالٹی تبدیل ہو کے رہ جاتی، پوری سوچ تبدیل ہو کے رہ جاتی. انسان واقعی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہتا، اس کے اندر خشیت آتی ہے، تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے. لیکن اگر قرآن پڑھنے کے بعد کسی کے اندر جھکاؤ نہ نظر آئے، عاجزی نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اندر نہیں داخل ہوا. ورنہ جو حقیقی قرآن ہے وہ تو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی بٹھا دیتا ہے. ایسی ان کے اندر خشیت آتی ہے. جیسے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں،
کچھ شک ہو جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. لما یہبط من خشیت اللہ، یعنی پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے. لیکن انسان جب بے حس ہوتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، غفلت کی زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی بات کس درجے میں لے رہے ہیں، وہ ہمارے اندر بھی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. کون ہے وہ اللہ؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. جس کو اللہ کی یہ پہچان ہو جائے کہ وہ مجھے چھپ کے بھی میں کوئی کام کروں تو دیکھتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے پلٹ آنا چاہیے، اسے توبہ کر لینی چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن میں 5 دفعہ پلٹنے کا موقع دیتا ہے ہم کو نماز کی شکل میں. سال میں 1 مہینہ دیتا ہے رمضان کا پلٹنے کے لیے کہ اب بھی آ جاؤ، توبہ کر لو. اور توبہ کا دروازہ اپنی رحمت سے کھلا رکھتا ہے جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے. اس سے بڑھ کر کیا رحمت ہوگی کہ کبھی بھی معافی مانگو، معاف کر دوں گا. پھر بھی اگر انسان نہ پلٹے تو پھر انسان سے بڑھ کر بدقسمت کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، بادشاہ، القدوس، بہت مقدس، السلام، سراسر سلامتی دینے والا، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، سب پر غالب، الجبار، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہے. تو جو اللہ کے اس تعارف سے اللہ کو پہچان جائے، اس کی ان صفات پر غور و فکر کرے، وہ انشاءاللہ سیدھے رستے پر آ جائے گا. هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے. اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے لیے تسبیح کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. سورت کا آغاز بھی اللہ کی تسبیح سے اور اختتام بھی اللہ کی تسبیح سے. ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. سورۃ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم فمن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن کو چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور کی بنا پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا
اس کی کچھ شرائط پر عمل نہیں کیا، تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ ان کے خلاف اقدام کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا. صرف چند مسلمانوں کو معلوم تھا کہ آپ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. چونکہ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اللہ کے گھر کی اور حرم کی حرمت پامال نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہاں خون نہیں بہانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو بالکل کانفیڈینشل رکھا. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں میں سے ایک بڑے مخلص مسلمان حاتب بن ابی بلتا، جو خود تو ہجرت کر کے آگے تھے لیکن ان کے بچے ابھی تک مکہ میں تھے، ان کی دیکھ بھال وہاں کے مشرکین کر رہے تھے. تو انہیں یہ خیال آیا کہ اگر میں مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصوبہ بتا دوں تو اس کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے. اب جو ہی انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ وہ جا کر ان کے سرداروں کو دے دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے سے آگاہ کر دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. بہرحال جو عورت خط چھپا کے لے جا رہی تھی، حضرت علی کو آپ نے بھیجا اور وہ اس سے وہ خط نکال کر لے آئے. جب معاملہ کھلا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بدری صحابی ہیں جن سے یہ خطا ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول بہت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اہل بدر میں سے ہیں. یعنی اس وقت بھی آپ نے درگزر کا معاملہ فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے احکام واضح کر دیے کہ دین کے معاملے میں پھر ذاتی خاندانی محبتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. کبھی انسان اپنی ذات یا خاندان یا اپنے مال کو بچانے کے لیے دین کا نقصان نہ کرے. تو فرمایا تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اس سے انسان ہدایت کے راستے سے دور ہو جائے گا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پہ قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں. یعنی اہل مکہ سے تم دوستی کر رہے ہو، وہ تو تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، وہ تو تمہیں ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی تمہیں واپس اپنے دین میں پلٹانا چاہتے ہیں. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. یعنی دنیا میں اگر ایمان پر نہیں، دین پر نہیں، تو قیامت کے دن خون کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہی تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. یعنی سب اللہ کی نظر میں ہے کون کیا کرتا ہے. اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے پھر بات سمجھائی. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لأستغفرن لك وما املک لک من اللہ من شیء. کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر، اپنا وطن، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، خاندان، برادری، کنبہ، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑا کیونکہ وہ سب شرک پر تھے اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں میں ان سے بیزار ہوں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس کا کوئی اختیار نہیں، جس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے آگے انسان پوجا پاٹ کرے. تو کہا ہم نے انکار کیا اس سے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا. یہاں پر دراصل عداوت بول کر وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ایمان انسان کی محبتوں، دوستیوں اور دشمنیوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، چھانٹ دیتا ہے، اس کی بنیاد پر بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اس میں
یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نظریے پر کتنا یقین تھا، کتنی کنوکشن تھی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں اگر کوئی ان کے خون کے رشتہ دار بھی حائل ہو رہے ہیں تو وہ قابل لحاظ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہماری اور تمہاری یہ دشمنی اس وقت تک ہوگی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ یہاں آپ کو یہ معلوم ہے کہ صرف ایک حصہ واقعے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے دشمنی سے آغاز کیا تھا یا نفرت سے آغاز کیا تھا، یعنی اس سے کوئی یہ معنی نہ لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت احترام کے ساتھ والد کو سمجھایا، باقی لوگوں کو سمجھایا، پھر اگلے مرحلے پر ان کے بت توڑ کر ان کو سمجھایا، پھر اگلے مرحلے پر جب انہوں نے ان کو آگ میں پھینکا اور اللہ نے ان کو سلامت رکھا تو اپنی عملی مثال سے ان کو سمجھایا کہ سلامتی کس چیز میں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ سوچنے، سمجھنے، جاننے، بوجھنے، دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ باز نہیں آئے اور وہ اپنی ہٹ پر قائم رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میری اور تمہاری راہیں الگ ہیں۔ لیکن عام طور پر لوگ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے نہیں، اور ذرا کسی کے اندر دیکھا کوئی چیز غلط ہے تو فوراً عداوت کا اعلان کر دیتے ہیں، جو طریقہ درست نہیں۔ فرمایا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ تو پھر ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، یعنی جب وہ نکلے بھی تو بھی کن اچھے الفاظ کے ساتھ، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی دعا یہ تھی، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر غالب آ کر وہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں اور ہم حق پر نہیں۔ تو یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈال۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، یعنی دین نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں آیا، دین عداوت پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین دشمنی نہیں سکھاتا۔ اس موقع پر بھی کہ جب راہیں الگ ہو جائیں تو دوسروں کی خیرخواہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کہا بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جس سے آج تم نے دشمنی مول لی، کہ شاید اللہ ان کو کسی وقت بھی ہدایت دے دے تو تعلقات پہلے جیسے ہی ہو جائیں گے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ پھر تم کو میرے ذریعے اللہ نے ہدایت دی اور تم میں آپس میں دشمنی اور نااتفاقی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے تم میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، یعنی اگر ایک شخص اپنے دین پر ہے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ رہ رہا ہے تو تم بلا وجہ اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی اگر تمہیں وہ امن دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، تو اس صورت میں تم ان کے ساتھ بلا وجہ دشمنی نہیں کرو گے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کی تھیں، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ اور اہل بستی نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، ان کا امتحان لے لو، ان کو ٹیسٹ کرو۔
صلح حدیبیہ کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ رہنمائی فرمائی. صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے گا تو اسے نہیں آنے دیا جائے گا. اور اس بنا پر کچھ لوگوں پر اگرچہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو مدینہ نہیں آنے دیا بلکہ لوٹا دیا. اب اس میں کچھ خواتین بھی ایسی تھیں کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد کے وقت میں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے، تو کفار پیچھے آ گئے کہ ہماری عورتیں واپس کی جائیں کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. تو چونکہ معاہدے میں عورتوں کا لفظ نہیں لکھا ہوا تھا اس لیے ان کو نہیں لوٹایا گیا. تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ ہاں پہلے ان کو آزماؤ کہ واقعی ایمان کی خاطر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. انسان تو صرف ظاہر پر ہی معاملہ کر سکتا ہے. جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. وہ نہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، اور نہ کفار ان کے لیے حلال، کیونکہ وہ ایمان لا چکی ہیں. اب ان کا نکاح باقی نہیں رہے گا. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اسلام لانے کے بعد نکاح ختم ہو گیا. اب مسلمان مرد کوئی بھی ان سے نکاح کر سکتا ہے، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو. وہ اگر جانا چاہیں وہاں تو ان کو بھی جانے دو. جو مہر تم نے اپنی بیویوں کو دیے تھے، یعنی جو کافر بیویوں کو، وہ تم واپس مانگ لو. اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف فرماتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی تھی ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی دوستی کا معاملہ ہو یا دشمنی کا، ہر حال میں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، پابندی کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، یعنی وہاں سے آ گئی ہجرت کر کے، اب وہ اپنے ایمان اور اپنے باقی جو دین کے احکامات کی پابندی کا وعدہ کرنے لگی ہیں، اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان لا کر کھڑا نہ کریں گی، اور کسی نیکی کے کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا. آپ ان سے زبانی بیعت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے ان مذکورہ باتوں پر تم سے بیعت لی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. یہود کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کے اوپر بے حسی چھا گئی، ایک طویل مدت گزر گئی ان پر، اور انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق جو ہے پھر تمہارے اندر بھی وہی صفات پیدا کر دے گا، اس لیے منع کیا جا رہا ہے. سورۃ الصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. یعنی یہ مومن کی نہیں، منافق کی صفت ہوتی کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے.
جیسے ایک حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. کتنی سخت بات ہے یہ، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. لیکن یعنی نماز روزہ کرنے کے باوجود جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دے. یعنی عہد کی خلاف ورزی کے علاوہ عہدوں کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی نہ پہچانے، وہ بھی ایک امانت ہوتے ہیں، یا مالی امانت، کوئی بھی چیز. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت اگر ہم بدل دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ویسے نہیں ہے جو وہ اصل میں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کو بھی. مثلا لکڑی لکڑی ہے، لوہا لوہا ہے. اگر آپ لوہے کو لکڑی سمجھیں اور اٹھا کر کسی کی طرف پھینکیں تو اس کا اثر تو کچھ اور ہوگا. تو اسی طرح اگر انسان کہے کچھ کرے کچھ، یعنی زبان سے بڑی بڑی باتیں کرے اور عمل اس کے خلاف جا رہا ہو، تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قطعاً قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے برعکس بہت ہی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہو. اصل میں منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو اس سے پھر جاتے. فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک وہ لوگ جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو وہی لوگ دراصل ایمان والے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے بھی جڑتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں. کیونکہ جب کسی صف کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اس صف کو توڑنے والے ہوں یا اس کا حق ادا کرنے والے نہ ہوں، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے اندر مشکل پیدا ہو سکتی. مثلا اگر ایک صف ایسی ہے کہ جس کا کام ہے دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، اور اگر اس میں سے کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیں تو کیا پروٹیکشن وہ دے گی؟ کوئی بھی وال اگر کچی ہے تو وہ گر کے باقی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنے گی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر یہ کمزوریاں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں اپنے دلوں میں بھی اور اپنے عقیدے میں بھی اور اپنے مقاصد میں ایک دوسرے کے بہترین ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگ خود ٹیڑھی راہ چلنا چاہیں اور اللہ زبردستی ان کو سیدھے رستے پر لائے. وہ نافرمانی کرنا چاہے اور اللہ ان کو کہے نہیں تم نافرمانی نہیں کرو، ہدایت کے رستے پہ چلو. تو جو شخص خود نہیں سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا اللہ اس کو زبردستی نہیں لاتا. موسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جو اس وقت ایک زوال یافتہ قوم تھی، فرعونیوں کی غلامی میں رہی تھی. ان کے اندر کوئی اخلاق اور کردار باقی نہیں رہا تھا، کیونکہ جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے وعدے کی پابند ہوتی ہیں، جو کہتی ہیں وہ کرتی ہیں. لیکن بنی اسرائیل اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتے تھے، وہ عہد کرنے کے بعد خلاف ورزی کر دیتے. اور جو قوم عہد کر کے خلاف ورزی کر دے تو وہ حق سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتی، وہ پھر سیدھے رستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام آغاز میں آئے تھے جب انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی. پھر طویل عرصہ ان پر گزرا، بیچ میں ایسے پیغمبر آئے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو بہت عروج پر پہنچایا. ان کے اندر اچھے اچھے رہنما بھی آئے، ان کی حالت میں بہتری بھی ہوئی.
لیکن پھر ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اندر پھر زوال آ گیا. انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں ان پر آخری حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ سری دھوکہ ہے. یعنی بنی اسرائیل نے جو اس وقت کی مسلمان قوم تھی اللہ کے رسول کو بلیم کرنا شروع کر دیا، کہا یہ دھوکہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو جھوٹا قرار دے اور کہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے تم ہمیں سنا رہے ہو یہ تم نے خود ہی کہیں سے گھڑ لیا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی کہ لوگوں اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اب اہل ایمان سے خطاب ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں پہلے دیا جاتا ہے، انویسٹ کیا جاتا ہے. مثلا آپ کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں، پھر آپ کو نفع ملتا ہے. بالکل یہی حال ہے اللہ کے دین کی خدمت کا. جب آپ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں تو پھر آپ پہلے اپنا وقت، سرمایہ، صلاحیتیں، ہر چیز لگاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ترقی عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری سے کہا، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو ان کو آپس میں ملا دو، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائے تو انہیں قریب کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ تجارت دنیا کی ساری تجارتوں سے بہتر ہے، اس میں نفع ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان اور مال لگاؤ، اپنے آپ کو اس راہ میں گھلاؤ. لیکن عام طور پر انسان خود غرض واقع ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں اچھا ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اور پھر دنیا کو ہی اپنی آرام گاہ بنا لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے اصل خوشی کی جگہ مومن کے لیے آخرت رکھی ہے. دنیا میں مومن اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کام کرتا ہے، ان کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، اللہ کے دین کے بارے میں بتاتا ہے. وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ جس میں ساری کی ساری اس کی توجہ صرف اپنی ذات کی طرف ہو. وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے. وہ صرف اپنے لیے چند وظائف کر کے جنت کمانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا کر ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے بھی فکر کرتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے تڑپتا ہے، چاہے کوئی اس کا مخالف ہو، چاہے اس کا کوئی دوست ہو، وہ ہر ایک کی خیر چاہتا ہے.
اور یہی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم، اس طریقے سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ کوتاہیاں غلطیاں معاف ہو جائے گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں تو پھر آرام ہی آرام ہے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف. اس لیے اس آرام کی خاطر آج قربانی کر لو. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھر، عمدہ گھر ہمیشہ کی جنت میں. عام طور پر انسان اپنے گھروں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان کو جنت کا نمونہ بنا دینا چاہتا ہے، لیکن جب انسان اپنے مال کو اپنے گھر پہ لگانے کے بجائے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے عیش آرام میں کچھ کمی آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں جو ہمیشہ کے لیے پاکیزہ گھر ملیں گے جس میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہوگی، وہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے، وہ زیادہ بہتر گھر ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. واخری تحبونها، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور قریبی فتح وہ بھی ملے گی، دنیا کے فائدے بھی ملیں گے. وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کو دنیا تک پھیلانے کے لیے اپنی کوششیں، اپنے محنت اور اپنے جان مال لگا دو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. پھر ہم نے ان ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہی غالب ہو کر رہے. یعنی اللہ ہی کا نام بلند ہے اور اللہ ہی کے نام کو بلند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. سورۃ الجمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے وہ، قدوس، زبردست اور حکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ہے جس نے امیوں میں یعنی عربوں میں ایک رسول بھیجا، منہم انہی کے اندر سے جو خود بھی امی ہے. کیا کرتا ہے وہ امی ہونے کے باوجود؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، یعنی اللہ کی آیات سناتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر اتاری گئی ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق سنوارتا ہے، ان کی بری عادات ان سے دور کرتا ہے، یعنی ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ ہے کرنے کا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرسٹ جنریشن کے ساتھ، کہ ان کو کتاب بھی پڑھ کے سنائی، ان کو اس کی تعلیم بھی دی. پھر حکمت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھی جو قرآن کی وضاحت میں یا اس کے علاوہ لوگوں کی زندگیاں سنوارنے میں، ان کی تعلیم دی، باقاعدہ اس کو لکھا گیا اور اسے آگے پہنچایا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ان کی شخصیتوں کو سنوارا گیا. کیونکہ اگر علم بہت سارا بھی ہو مگر وہ عمل میں کہیں نظر نہ آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اس کام میں، دین کے معلمین ہیں، ان کو بھی یہی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر اپنا فوکس کرنے کی ضرورت، کہ وہ ایک طرف اللہ کی آیات سنائیں، وہ سکھائیں، دوسری طرف کتاب کی تعلیم دیں یعنی قرآن مجید کی، اور تیسری طرف حکمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر خوب زور دیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یقینی طور پر. یعنی جب تک پیغمبر نہیں آئے تھے بہت سی اخلاقی خوبیاں ہونے کے باوجود وہ لوگ سیدھے رستے پر نہیں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی آپ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، یہ صرف عربوں کے رسول نہیں تھے، آپ سب کے رسول ہیں، ان کے بھی جنہوں نے آپ سے ابھی ملاقات نہیں کی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، دیکھو مسلمانوں، اس دین کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا تھا. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم بتا دیا گیا، اور دوسری طرف یہود کا طریقہ تعلیم اور جو انہوں نے علم کے ساتھ کیا. اب اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے، بہت کچھ سیکھنے کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات اٹھوائی گئی، یعنی انہیں سکھائی گئی، انہیں پڑھائی گئی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو صحیح معنی میں نہیں اٹھایا. مثال کیسی ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح. یحمل اسفارا، جو بہت بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. کتابوں کا بوجھ اگر گدھے پہ لاد دیا جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میرے اوپر کیا رکھا ہوا ہے، پتھر رکھے ہوئے یا کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر نہیں گئے، اس کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایک نہیں بہت کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ بھی ان کے دل پہ نہیں اترتا، سمجھتے ہی نہیں کیا پڑھا، کیونکہ اس کے مطابق ان کا عمل نہیں بدلتا. جو چیز انسان کے دل میں اتر جائے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اخلاق میں پھر نہ آئے. تو ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی آیات سنائی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا، اور دوسری طرف اہل کتاب نے تورات کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور آج ہم مسلمان اپنے احوال پہ غور کریں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کیا واقعی اس کو ہم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، یا وہی معاملہ کر رہے ہیں جو یہود نے تورات کے ساتھ کیا، کہ اس کا ایک بوجھ تو اٹھا لیا لیکن ان کے دلوں میں نہیں اتری، ان کے عمل میں نہیں آئی. تو قرآن مجید پڑھنا اگرچہ برکت کا سبب ہے، لیکن اس پر غور و فکر، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بھی ضروری ہے. تو یہ اس قوم کی مثال ہے جو آسمانی کتاب کو دل میں نہ اتارے. اس کی مثال پھر گدھے کی طرح ہے. جس طرح گدھا لا علم، بے خبر اور احمق ہونے کا نشان ہے، ایسا ہی حال پھر ان لوگوں کا ہو جاتا ہے جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے. سمثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. کیونکہ گدھا بیچارہ تو معذور ہے، اس کی تو سمجھ ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے یہ کام کرے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے نہ سمجھ رہے، وہ تو اور بڑے ظالم ہیں. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کتاب پڑھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کچھ. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے پیارے ہو، تو موت کی تمنا کرو. دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا کو رہنے کی جگہ ہے. اگر اتنی ہی تم سمجھتے ہو، تمہیں زوم ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ سے ملاقات کے لیے جلدی کرو. اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان کاموں کی بدولت جو اپنے آگے بھیج چکے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. تم مرنا نہیں چاہتے پھر بھی موت آئے گی. مر کے مٹی میں نہیں ملنا، بلکہ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی. اس اللہ کے سامنے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سستی سے اور سب سے آخر میں مت جاؤ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو پھر تم پیچھے نہیں رہو گے. ایک ہوتے ہیں انسان کے اوپر دینی تقاضے اور ایک ہوتے ہیں دنیاوی تقاضے یا معاش کے تقاضے. انسان اپنے لیے کماتا ہے، کام کاج کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، اور بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی عبادت کے لیے کال دے دیتے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو معاش کے تقاضوں کو نیچے رکھے اور دین کے تقاضوں کو اوپر رکھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ٹھیک ہے تم کام کاج کر رہے ہو، لیکن جب بلاوا آ جائے دوڑ پڑو، لیکن جب نماز پوری ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اب یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ میں پیش آیا، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے
اور تمہیں اکھڑا چھوڑ دیا. یعنی ہوا یہ کہ ایک موقع پر خطبہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں تجارتی قافلے کے آمد کی خبر ملی مسلمانوں کو، تو وہ خطبہ چھوڑ کے جلدی چلے گئے کہ ہم کچھ جلدی سے خرید لائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہوا کہ دینی مجلس چھوڑ کر یہ دنیا کی طرف بھاگ گئے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جائے، خصوصاً جمعہ کی نماز کا وقت، اس وقت پھر کسی کو اجازت نہیں رہتی کہ وہ دنیا کے کام کاج کرے. یعنی خاص طور پر مردوں کے لیے جو جمعہ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص 3 جمعے بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اور منافق لکھ لیا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو عبادت کے وقت میں عبادت ہی کرنی چاہیے اور کام کے وقت میں کام کرنا چاہیے. سورۃ المنافقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے، یہ بالکل آپ کو رسول نہیں مانتے، صرف زبان سے دعوے کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی قسم کھا کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا والوں کو روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ سمجھے سب سے مخلص، اور باقی باہر جا کر پھر آپ ہی کے خلاف باتیں کریں گے. اور اس طرح دوسرے لوگ جو بیچارے بیچ کے ابھی کمزور مسلمان ہیں وہ بعض اوقات ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی ذاتی خوبصورتی کی طرف ہے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی زندگی کے احساس سے آری، کسی طرح کی سمجھ سے آری. جیسے لکڑی ہے نا، اگر آپ گھنٹہ اس کو کچھ بتاتے رہیں تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت نہیں، کوئی ان کا احترام نہیں، کوئی ان کے لیے عقیدت نہیں ان کے دل میں. تو ہم میں سے بھی ہر شخص کو یہ پرکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر پھر خطاب ہے، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. یعنی چونکہ یہ آپ کے لیے دل سے خیر خواہ نہیں، اس لیے آپ کی دعائیں بھی ان کو نہیں پہنچیں گی، اس کا کوئی فیض ان تک نہیں پہنچے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو. منافقین اکثر مدینہ کے مالدار لوگ تھے، تو obviously جب کوئی مشکل وقت آتا تو ان کو اللہ کی راہ میں دینا پڑتا تھا اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے. لیکن کبھی کبھی ان کے منہ سے سچ نکل آتا اور کہتے کہ یہ جو سارے ہر طرف سے آ کے اصحاب صفہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہم پہ بوجھ پڑ گیا اور ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ان پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ چلے جائیں یہاں سے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. یہ خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جب عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کی تھی.
حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اب یہاں ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو عموماً انسان کے اندر دین کے معاملے میں سستی پیدا کر دیتی ہیں، نفاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ کبھی انسان یہ بہانہ نہ کرے کہ بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے یا فلاں کام کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ نہیں، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان کی ضروریات اپنی جگہ، لیکن جب دین کو ضرورت ہو تو پھر انسان کو قربانی کے درجے پر دین کو لینا ہے، نہ کہ دین قربان کر کے انسان اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہی کی صرف فکر کرتا رہے۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اگر دین ہی نہ رہا تو پھر تمہاری بقا کس میں؟ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے کچھ مہلت اور دے دی، تھوڑا سا وقت اور مل جاتا تو میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آ جاتی ہے تو سب کچھ رہ جاتا ہے اور کام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو نیکی کے منصوبے وہ بنائے ان پر جلد عمل کر لے، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ منافقین اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی یاد سے غافل تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور انسان کیا کرتا اور کیا نہیں۔ اللہ کی تسبیح اور ذکر کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا اور نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، یعنی اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی ساری قوموں کا ایک ہی مسئلہ رہا کہ پیغمبر انسانوں میں سے کیوں ہیں، حالانکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا نہ ماننے کا۔ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف والا۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی اس کتاب پر۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یوم الجمع سے مراد قیامت کا دن ہے، جب سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اول سے آخر جتنے بھی دنیا میں انسان آئے بیک وقت ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون پیچھے رہ گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی دراصل بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے۔ یعنی مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ یا اللہ پر اعتماد نہیں ختم ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت میں تکلیف میں ہوں تو اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتا ہے اور پھر وہ بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اصل دیکھا جائے تو انسان کا اپنی ذات کے بعد اپنے خاندان اور اپنے بچوں اور اسپاؤزز کے ساتھ جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک محبت کا، وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ وہاں آ کر انسان بہت دفعہ اچھے برے کا فرق بھول جاتا ہے، ان کے لیے غلط کام بھی کر لیتا ہے اور ان کے معاملے میں بہت سی رعایتیں کر کے ناانصافیاں بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے معاملے میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الولد مجبنۃ مبخلۃ، کہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کر سکتا صرف ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے، یا بعض اوقات ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتا ہے، یا اس پریشانی میں ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب امتحان ہیں، اس لیے انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو۔ یعنی اولاد کے معاملے میں، اسپاؤزز کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا کفارہ صدقے خیرات سے کرو۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی بخل سے کام نہیں لو۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ یعنی ایسے وقت میں طلاق دو جب وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور طلاق دینے کے وقت سے پھر عدت کو کاؤنٹ کرو، باقاعدہ اس کا حساب رکھو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، کیونکہ یہ قانونی معاملہ ہے، اس میں ساری کیلکولیشن صحیح طور پر ہوں گی۔ زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ گھر بنا رہے کسی طرح، یہ نہ ٹوٹے۔ تو اگر عورت فوراً نکل جائے گی تو پھر جب آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر انسان جب ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی پھر۔ تو اس لیے کہا کہ انہیں گھروں سے نہ نکالو، پاس ہی رکھو، ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ جب تک کہ معاملہ بالکل اختتام کو نہ پہنچ جائے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں یہ، اور جو کہ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرے گا۔ یعنی عورت کو کمزور پا کر اسے ذلیل نہ کرو، اسے چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی نہ دو، یا بلا وجہ طلاق دے کر اسے گھر سے مت کک آؤٹ کرو۔ اگر تم نے کسی طرح بھی ظلم کیا تو اللہ پکڑنے والا ہے۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، کیونکہ انسان کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، دل ایک طرح نہیں ہوتا، کبھی کسی پہ غصہ آ جاتا ہے اور کبھی محبت بھی ہوتی ہے اس سے، کیونکہ دل تو الٹ پلٹ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے صرف غصے کی حالت میں یا ناراضگی کی حالت میں لیا ہوا کوئی ایکشن ایسا نہ ہو کہ جس پر تم آخر میں بہت پچھتاؤ،
اس لیے سٹیپ بائی سٹیپ طلاق دو اور انتظار کرو، اور اس دوران بھی حسن سلوک جاری رکھو. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پہ پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. دونوں صورتوں میں معروف، دونوں صورتوں میں نیکی کا رویہ. اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. یعنی انسانی زندگی میں اختلاف ہو جاتا ہے، دل دور ہو جاتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان میں بھی احسان کی روش ضروری ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. یہ ہے تقویٰ کا فائدہ. انسانوں کے ساتھ انسان کے تعلقات صرف اس بنا پہ ٹھیک رہ سکتے جب دل میں اللہ کا ڈر ہو، ورنہ انسان اگر مقابلے پہ آ جائے اور دوسرے کو ذلیل کرنے پہ آ جائے اور خدا کا خوف نہ ہو تو پھر کبھی حدوں تک نہیں رکے گا، حدیں پار کر جائے گا اور خود اللہ کے غضب کا مستحق ہو جائے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے حالات درست کر دے گا، اس کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے اس کو رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کو کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تقدیر پر ایمان رکھیں. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یعنی ویسے تو عدت کی مدت 3 طہر ہے، لیکن اگر کسی عورت کو پیریڈز ہی نہ ہو تو اس صورت میں 3 مہینے. اور یہی حکم ہے ان کا جنہیں ابھی حیض نہ آئے، چھوٹی بچیاں. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے 1 دن میں ہو جائے چاہے 1 مہینے میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے. تقوی زندگی کی مشکلات میں آسانی کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر دے گا. یہ تقوی کا ایک اور فائدہ بتایا گیا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اجر عظیم ہو جائے گا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو. اب آپ دیکھیے کہ طلاق کا مسئلہ، اللہ سے ڈرنے کی بات، طلاق کی بات، قانونی حکم، پھر اللہ کا تقوی، کیونکہ یہ معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے جب تک خدا کا خوف نہ ہو. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. یعنی ایسا تنگ نہ کرو کہ وہ خود ہی نکل جائیں. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے کی مدت ہو. یعنی اتنے لمبے عرصے تک پھر ان کا نان نفقہ دینا ہوگا، بھلے تم ان کو طلاق دے کے الگ کرو. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائے تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، یعنی نیگوشیٹ کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. یعنی جھگڑے فساد سے بچنے کی حد الوسع کوشش کی جائے. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں کرتا. یعنی اگر اس کی آمدنی تھوڑی ہے، اگر وہ تھوڑا بھی خرچ کرتا تو اللہ اسے نہیں پوچھے گا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے، کیونکہ خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے، کسی کو حق دینے سے اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالتا ہے. لیکن بخل انسان کے لیے اور حرص انسان کے لیے تباہ کن ہے، اس سے پہلے کا بھی ضائع ہو جاتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، یہ نصیحت نازل کی ہے، کیا یہ عمل کے لیے نہیں؟
یہ صرف پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ یہ تمہاری عملی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اور پھر ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایات دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ یعنی ایمان اور عمل صالح کا اجر و ثواب انسان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ اب 7 زمینیں کون سی ہیں؟ اللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کی امت بھی اس چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتی اور اس طرح ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتی۔ قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، یعنی کفارہ دے کر انسان قسم توڑ سکتا ہے۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے وہ کسی اور پر راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا، یعنی اشارہ کر دیا لیکن پوری بات نہیں بتائی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اس سے آپ کے اور آپ کے ازواج کے درمیان کے ریلیشن شپ بھی نظر آتے ہیں کہ کس قسم کے تھے، اور وہ بھی کس طرح یعنی کہ انسانی رویے ہر گھر میں یعنی نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آپ کی ازواج کے جو معاملات تھے آپ کے ساتھ۔ فرمایا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھ ہی ہیں اور مددگار۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ یعنی یہاں ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی فرما رہے ہیں اور ازواج مطہرات کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ کیسی ہوں وہ بیویاں؟ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ۔ ایک مسلمان بیوی کی یہی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دینے والی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آگ سے بچاؤ۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان لانے کے بعد بھی خطرہ ہے؟ جی ہاں، اگر اعمال ایمان کے مطابق نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا۔ پھر کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنے والا ہو؟ کون ہے جو ہم سے زیادہ علم والا ہو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں
وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت میں سے ہوں گے، وہ آگ کا ایندھن ہوں گے، اور آگ بھی بہت سخت، جس میں انسان بطور ایندھن جل رہے ہوں گے اور اس کو اور بھڑکا رہے ہوں گے، اور پتھر ہوں گے، اور پتھر کی آگ بہت سخت آگ ہوتی جس سے بڑے بڑے انجن چلا لیے جاتے ہیں، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی جہنم کی صرف آگ ہی نہیں، اس کے اوپر بہت سخت قسم کے فرشتے بھی مقرر ہیں جو جہنمیوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں اضافے کا سبب بنیں گے جب وہ ان سے معاملہ کریں گے اور وہ ان پہ سختی کریں گے. اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یعنی دنیا میں اگر تم انکار کر کے آئے تو یہاں اب اسی کی سزا بھگت رہے ہو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. یعنی اگر اپنے اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں تم سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ سے معافی مانگو، پلٹ آؤ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہاں ایک امید دلائی گئی ہے کہ انسان زندگی میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اپنی کوتاہیوں سے واپس پلٹ آئے، اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یعنی ان کی نیکیاں اور ان کے خیر اور بھلائی، ان کے ایمان کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہوگی. وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ دعا اس وقت کیوں مانگیں گے؟ کیونکہ ان کے آس پاس منافقین کا نور ختم ہو جائے گا. جو ابتدا میں تھوڑا سا انہیں ملے گا بعد میں ختم ہو جائے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ ہم سے بھی ہمارا نور نہ چلا جائے. پھر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، لیکن جب ان پر ساری حجت تمام کر دی گئی تو پھر ان کے ساتھ معاملہ آپ کا سخت ہو گیا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، یعنی پیغمبروں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، سچا ایمان نہیں لائیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی مدد نہ کر سکے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے خون کے رشتے ہوں یا ازواج ہوں، بیویاں ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، اللہ کے ہاں ہر شخص الگ الگ کھڑا ہوگا. وہاں تعلق صرف وہی باقی رہے گا جو ایمان پر بیسڈ ہوگا. دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبروں کی بیویوں سے، کہ وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے اگر انہوں نے خیانت کی، سیدھے راستے پہ نہیں چلی. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. فرعون ظالم لیکن بیوی مسلمان، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بچا لیا. جب اس نے دعا کی، وہ بہت ہی خوبصورت دعا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا. ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. کیونکہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت آسیہ کے ان پر بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی تھی، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا دیے گئے اور ان پر ساری جو زندگی کی نعمتیں تھی وہ حرام کر دی گئی. تو اس وقت انہوں نے اللہ سے جنت میں گھر کی دعا کی کہ مجھے فرعون کا گھر نہیں، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. یعنی مریم علیہ السلام کی یہاں خاص صفات ایک نوجوان لڑکی کے اعتبار سے بہت زبردست ہیں کہ انہوں نے
کوئی بھی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپ قائم نہیں کیے، ساری زندگی انہوں نے کسی مرد سے کوئی واسطہ نہیں رکھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس خوبصورت پاک دامن طرز زندگی کی وجہ سے ان کو چن لیا. اور دوسری خوبی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کے احکامات کی تصدیق کی، یعنی جیسے حکم آیا ویسے عمل کر لیا اور اس کی ساری کتابوں کو مانا. اور وہ بہت فرما بردار لوگوں میں سے تھی. تو ایک مسلمان بیوی اور ایک مسلمان لڑکی کو کیسا ہونا چاہیے، وہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ نے جو اس پارے میں محسوس کیا، کچھ سیکھا، کوئی نئی بات آپ کو پتہ چلی، تو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. منافقت والی بات بہت زیادہ کلک کی کہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن بہت زیادہ منافقت ہے اور کافی ساری نشانیاں نیو پتہ چلی اس میں. تو انشاءاللہ تعالی منافقت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. السلام علیکم. سورہ تحریم کی آیت 7 میں ہے جو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے آج جو نئی بات پتہ چلی وہ یہ کہ میں اگر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود میرے ہر کام میں آسانیاں پیدا کرتا چلا جائے گا، اور بہت آسان طریقے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے. آج کے پارے میں سورہ طلاق میں جو بات آئی ہے طلاق کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو بھی اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے اور مردوں کو یہ خاص طور پہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس بات کو مذاق بنا لیا طلاق کے لفظ کو کہ کس قدر مشکل بات ہے یہ کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور طلاق آج کے دور میں بہت مذاق بن کے کھیل بن کے رہ گئی ہے. تو اس بات کو ذرا پڑھیں قرآن کو تو پھر ان کو سمجھ آئے. آج کے بارے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر آیات جو ہیں اس میں یہ تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ساری کائنات. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری کائنات جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے اور فائدے مند ہے، لیکن انسان جو ہے وہ ایٹ ٹائمز اس کی نظر زیادہ تر لینے پر ہوتی ہے اور وہ سیلفش ہو جاتا ہے. لیکن ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے فائدے کے بنیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، دوسروں کو دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات خود بخود پوری کر دے گا. تو یہ کنوکشن جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان کے لیے دینا اور فائدے مند بننا آسان ہو جاتا ہے. سورہ حشر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا اور اس کے فوراً بعد تقویٰ سے متعلق بات آتی رہی. تو جب اللہ کی پہچان ہوگی تو پھر تقویٰ آئے گا. اس کے لیے ان ناموں پہ بہت زیادہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور یہ رب کی پہچان کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.